اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک معاشرتی موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بعض دفعہ جب خواتین کی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور جب ان کو کچھ اپنے آئیڈیل سے ہٹ کے سسرال ملتا ہے یا خاوند ایسا ملتا ہے جو کہ ان کے آئیڈیل کے مطابق نہ ہو تو وہ بہت پچھتاتی ہیں اور پھر کچھ ایسے اقدامات کرنا وہ خود شروع کر دیتی ہیں کہ اس خاوند سے ان کا چھٹکارا ہو جائے، یعنی طلاق حاصل ہو جائے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تجربہ ناکام رہا۔ یہ تجربہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے ناظرین۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ بچیاں جب گھر آ کے چار باتیں لگا کر اپنی ماں کو بتاتی ہیں کہ میرے خاوند نے، میری ساس نے، میرے سسر نے، میرے سسرال والوں نے یہ کیا، تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بچیوں کی محبت جو ہے وہ ایسی دل میں سرایت کی ہوتی ہے، اور ماں کے لیے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بچیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو مائیں اپنی بچیوں کو پہلے تو تھوڑا سا سمجھاتی ہیں کہ چل بیٹا اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چند ہی مہینوں میں وہ اپنی بیٹی کو پریپیئر کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے تیری ایک روٹی ہم پہ بھاری نہیں ہے، تو طلاق لے لے اور آ جا۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ بچی طلاق لے کے گھر آ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کا چھٹکارا ہو گیا۔ ناظرین، ہم اب اس سے آگے کی بات کرتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی عورت کو طلاق لینے کے بعد جو ہے اچھی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس معاملے میں اگر کوئی خاوند میں کوئی ٹھوس خرابی نہ ہو جو واقعی لاجیکل خرابی ہو جس سے طلاق یا خلا لینے کا حق بنتا ہو، اس کے علاوہ اگر صرف بات یہ ہو کہ مجھے کپڑے نہیں قیمتی لے کے دیتے، میری مرضی سے کھانے نہیں بناتے، یا مجھ سے گھر کے تھوڑے سے کام کروا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یقین کریں کہ ان تمام خواتینوں کو عمر بھر جو خواتین ہیں ان کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہی زمانے نے دیکھا ہے ناظرین۔ اس لیے کہ جو خواتین سسرال کے تھوڑے سے کام سے بھاگتی ہیں، تھوڑے سے کام سے چھٹکارا حاصل کرتی ہیں، ان کو پھر گھر میں آ کے اپنے بھابھیوں کی نوکرانی بننا پڑ جاتا ہے۔ اپنی بھابھیوں کی بھی ایسی نوکرانی کہ نہ اس میں عزت نہ کچھ، جو کچھ مرضی کر لو، آخرکار ایک ہی لفظ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ہم پر بوجھ بن کر آ پڑی ہے۔ تو ناظرین، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر وہ لڑکی وہ خالی اپنے شوہر کی وہ کہتی اگر وہ یہ کہتی ہے کہ شوہر مجھے جوتے مارتا ہے یا مجھے جو ہے وہ باتوں سے جوتے مارتا ہے، ایک شوہر کی جو ہے وہ باتوں سے ہٹ کر وہ لڑکی اب زمانے بھر کے جوتوں کے لیے تیار ہوتی ہے اور عمر بھر وہ جوتے کھاتی رہتی ہے اگر وہ دوسری شادی نہیں کرتی ہے۔ تو پہلے تو دن جو ہے وہ اچھے گزر جاتے ہیں جب تک ماں زندہ ہوتی ہے، ماں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں بولتا، لیکن جیسے ہی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اس لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے اپنے بھائیوں پہ بھی بوجھ بن گئی ہے، اور اپنے بھابھیوں کو تو وہ جیسے ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسے لگتا ہے وہ مرچوں کی طرح لگتی ہے۔ تو ناظرین، ایسی خواتین سے یہ گزارش ہے کہ وہ پلیز مہربانی کر کے سسرال کے شروع کے چند دن سخت ہوتے ہیں، لائف چینجنگ میٹر ہوتا ہے، ایک نئی زندگی سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس زندگی کو آپ برداشت کر لیں، اس تھوڑی سی زندگی کو برداشت کر لیں، تو اس کے بعد آنے والی زندگی آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ کب تک ساس زندہ رہے گی؟ کب تک نندیں اس گھر میں بیٹھی رہیں گی؟ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اکیلا پن مل جاتا ہے جب وہ اور اس کا صرف خاوند ہوتا ہے، اور خاوند بھی میچور ہو جاتا ہے اور یہ لڑکی خود بھی میچور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں چند ایسی خواتین ہیں جو کہ لبرل بنتی ہیں اور وہ فیمنسٹ بنتی ہیں اور وہ طلاق کے نعرے لگا کر خوش ہوتی ہیں کہ ہم چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ان خواتین کا اپنا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، انہوں نے تو خود اپنے اللہ نہ کرے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزارتی، یا کچھ ایسی اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے جو میں بات کر رہا ہوں، خود ناجائز تعلقات بنا کر رہتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ایسے وہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ دوسری لڑکیوں کو کس پہ سہارے پہ لگا رہی ہیں۔ تو ناظرین، یقین کیجئے کہ تمام میری والدین سے گزارش ہے کہ اسپیشلی جو باپ ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں سٹیپ لیا کیجئے۔
اور طلاق لینے سے پہلے معاملات کو سلجھایا کیجئے، آپس میں بیٹھ کر کوشش کیا کریں کہ تیسرے بندے کو بیچ میں مت شامل کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دو بہنوں میں جب رشتہ ہوتا ہے، یعنی دو بہنیں جو ہیں جب آپس میں اپنے بچوں کو رشتہ کرواتی ہیں، یا دو بھائی یا اپنے بڑے قریبی رشتہ دار، تو وہ جب میاں بیوی میں ان کے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ رشتہ داروں کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، اور رشتہ دار اس میں 50 تیلیاں لگا کر، اس میں آگ بھڑکا کر ایک دوسرے کے میسیج دیتے ہیں، جن سے ان کا مرنا جینا بھی آپس میں ختم ہو جاتا ہے، خواہ وہ دو سگی بہنیں ہوں یا دو سگے بھائی ہوں یا جتنے بھی قریبی رشتے ہوں۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ اگر آپ کے بچوں میں کچھ معاملات ہوئے ہیں تو دو بہنیں ہیں بھائی، اکٹھی آپ ایک ہی گھر میں آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری ہے، اب معاملے آئے ہیں بچوں کے، تو آپس میں ڈائریکٹ فون پہ بات کریں، تیسرے لوگوں کو کیوں بیچ میں شمار کرتی ہیں؟ دو بھائیوں نے رشتہ کیا تو آپس میں ڈائریکٹ بات کریں۔ تو ناظرین، طلاق مسائل کا حل نہیں ہوتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ مجھ میں یہ عادات بری ہیں، تم پلیز برداشت کر لو، تم میں یہ عادات بری ہیں، میں برداشت کر لوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ زمانے کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ جوتے سہیں پورے زمانے کے، اپنے ایک دوسرے کے ہی جوتے سہ لیں تو کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی جو بیوی کے جوتے تو سینڈل تو بڑے مزیدار ہو کے لگتے ہیں یار، آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ بیوی جوتے مارتی ہے؟ لائٹر وے میں جیسے ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر ہی حل کیا کریں، ان کو باہر مت لے کے آیا کریں، کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ یہی نشانی ہوتی ہے عقل مند ہونے کی۔ بات اگر بیڈ روم سے باہر نکل آئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ نہ وہ بیوی عقل مند ہے اور نہ وہ شوہر عقل مند ہے، کیونکہ جو بیڈ روم سے بات آپ کی باہر نکل آئی ہے، آپ کی گھر کی چار دیواری سے جو بات باہر نکل آئی ہے، تو سمجھیں کہ اب معاملہ سلجھے گا نہیں۔ اور اگر آپ نے فیصلہ کر بھی لیا ہے طلاق کا تو 6 ماہ 1 سال علیحدہ رہ لیں اور پھر دیکھیں کہ کون سی زندگی بہتر ہے، وہ والی، اس سے پہلے کہ آپ طلاق دیں 1 سال یا 6 ماہ علیحدہ رہ کے گزاریں اور اپنے آپ کو اس ٹرائل پیریڈ میں رکھیں اور دیکھیں کہ یہ ٹرائل پیریڈ کیسا ہے۔ اگر آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے تو گو اہیڈ، آپ کو تو حق دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ طلاق لے بھی لیتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ جلد از جلد اپنی دوسری شادی کر لیا کریں، کیونکہ دوسری شادی کرنا آپ کا حق ہے۔ اپنے ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ جو آپ برداشت کرتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کے، وہ آپ جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہاں پر بیٹھ کے میں جانتا ہوں کسی کے ساتھ کیا گزرتی ہے، کیونکہ ہم لوگ معاشرے کو بڑا قریب سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے گھر میں امن و سلامتی رہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مسائل ہو رہے ہیں تو روحانی اذکار کیا کریں۔ کیا ہے؟ یا سلام یا اللہ 100 بار صبح 100 بار شام، یا رحمان یا رحیم 100 بار صبح 100 بار شام، یا ولی یا والی 100 بار صبح 100 بار شام، اور اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 100 بار صبح 100 بار شام، اور آیت کریمہ 40 دفعہ صبح 40 دفعہ شام۔ یہ آپ اذکار کر لیجئے، یقین کریں کہ آپ کی زندگیاں ویسے ہی بدل جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنی جھوٹی انا کو قربان کیا کریں، جھوٹی انا قربان کرنے سے ہی کامیاب زندگی گزرتی ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ انا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ لوگ رشتے بچا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔